شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا۔ اور پھر یہ معیشتاً ضنکا صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہوگی۔ قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا۔ تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا، اور اس وقت انسان کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو ٹھیک کام کرتی تھی، یہ سب کیا ہوا؟ میں تو دیکھ سکتا تھا، دنیا میں تو میری بینائی نہیں گئی تھی، یہ آج میری بینائی کیوں چھن گئی؟ آج میری نظر کیوں چلی گئی؟ یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو اس کو وجہ بتائی جائے گی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ ہماری آیات کے بارے میں تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، ہماری نشانیاں تجھے نظر نہ آتی تھیں، ہمارے کلام، ہماری یاد، ہماری بات کی طرف توجہ کرنے کا تمہارے پاس وقت ہی نہ تھا، وہ تو تمہاری ترجیحات میں سے ہی نہ تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہاری سزا یہ کہ تم بھی بھلائے جا رہے ہو، تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی حد سے بڑھتا ہے ہم اس کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کو مانتا نہیں ہے۔ نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ دنیا کی معیشت ضنکا کے مقابلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ ذکر کے بغیر دنیا میں زندگی تنگ ہوتی ہے؟ کیا واقعی آپ کو معلوم، اور صرف معلوم نہیں یقین بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے تو پھر ہمیں صرف اپنی ہی نہیں ان سارے لوگوں کی فکر کرنی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں۔ یہ اگنور کیے جانے کے لائق بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں اس زندگی کا جس میں انسان دیکھ نہیں سکتا، اور یہ تو پھر صرف دنیا ہے جس میں اگر کسی ایک انسان کی بینائی چلی بھی جائے تو بہت سے لوگ مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اب تو ایسے ادارے بن چکے ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز ہیں، ایسے انتظامات ہیں جن سے اس دنیا میں نابینا لوگوں کو بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں، اپنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا۔ لیکن قیامت کے دن کون کس کا مددگار ہوگا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، اس نے آنکھیں نہ کھولی، اس نے اس ذکر کو نہیں پڑھا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکنے والا ہوگا، اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ کیا واقعی یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر انسان
غور کیے بغیر گزر جائے اور جس پر عمل کرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچے. لہذا بے حد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں ذکر کے معنی کو بھی سمجھیں اور پھر ذکر کے بارے میں جو ہمارے دین میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں اپنے عمل اور اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی، ہم ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتے ہوں. تو آج ہم گفتگو کریں گے ذکر کی حقیقت کے بارے میں کہ ذکر کیا چیز ہے، ذکر کیسے کرنا چاہیے، ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے، ذکر کی روح کیا ہے، اور اس ذکر کا جو قرآن کی شکل میں ہے حق کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے آنکھوں کو کیسے کھولا جائے کہ قیامت کے دن بھی دیکھنے والوں میں سے اٹھیں. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت الاعلی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کا، اپنے خیالات کا، اپنے اخلاق کا، اپنی عادات کا تزکیہ کر لیا، اس میں سے قبیح چیزیں نکال پھینکی. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا، یعنی اپنے رب کی یاد اختیار کی، ذکر کیا. فصلی، پھر نماز بھی پڑھی. لیکن کچھ لوگوں کے پاس ان تینوں چیزوں کے لیے وقت نہیں جو کہ ان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہیں. قد افلح من تزکا، نہ تزکیے کے لیے وقت ہے، وذکر اسم ربہ، نہ ذکر کا وقت ہے، نہ ذکر کی طرف دھیان ہے، فصلی، اور نہ نماز ہی کی طرف توجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اپنے ان فرائض کو بھولے ہوئے ہو جن پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے. والآخرۃ خیر وابقی، اور تمہیں یہ بھی بھول گیا ہے کہ آخرت زیادہ اچھی جگہ ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اس دنیا کی نسبت وہ گھر جو ہمیں کل ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا گھر ہے. ان ھذا، یقیناً یہ باتیں لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے یہ اصول ابدی ہیں. ابدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے، ان میں کوئی شک نہیں. ہر دور میں یہی باتیں پیغمبرانہ تعلیم کا حصہ رہی ہیں، اور خاص طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں تھیں. یعنی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے. تو گویا دین کی تعلیم یہی ہے. پہلی چیز کہ تزکیہ نفس ہو، تزکیہ قلب ہو، تزکیہ اخلاق ہو. کس لیے یہ ساری صفائی، یہ اہتمام؟ آپ گھروں کی صفائی کیوں کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کو کیوں تیار کرتے ہیں؟ کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے. دلوں کا تزکیہ کس لیے؟ کہ یہ دل اللہ کے لیے بنے ہیں. اس میں ہمیں سب سے محبوب ترین چیز کو یہاں مقام دینا ہے. تو یہاں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کی ذات، یہ دل تو اس کے لیے. اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی جگہ، یہ دنیا کی ٹھیکریوں کے لیے تو نہیں ہے، دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے تو نہیں ہے کہ ان کو یہاں بسا لیں. اس دل میں تو رب کی یاد ہونی چاہیے. جب تزکیہ ہوتا ہے اور رب دل میں آتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہر دم رب کا نام اور رب کی یاد اور رب کا ذکر نہ ہو. کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کبھی تیسری شکل میں. اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. کہیں وہ ذکر نماز کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر دل ہی دل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر زبان پر ہوگا، کہیں وہ قرآن کی شکل میں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے شخص کی زندگی پھر اپنے رب کی یاد سے خالی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اور جب یہ خصوصیات انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آتی ہیں تبھی اس کا دل اس دنیا کی بجائے آخرت کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. جب بھی پھر اس کی نمازیں بنتی ہیں. فصلی، اور نماز ہے کیا؟ اقم الصلاۃ لذکری،
نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ایسے لوگوں کو پھر خود بخود نماز میں لطف آنے لگتا ہے، وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ سستی کے مارے تاخیر کر کے نماز نہیں پڑھتے جیسے منافقین پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر ان کی زندگیوں میں ایک واضح چینج نظر آتا ہے، واضح تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر پھر نماز کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ نماز ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنے کا تو مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ این دنیا کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہوں، سب چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. پھر کچھ یاد نہیں رہتا، پھر کوئی چیز اہم نہیں رہتی، غم ہو یا خوشی ہو، پھر ہر حال میں انسان اپنے رب ہی کی طرف دوڑتا ہے. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، پھر دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبرانہ صحیفوں میں ہیں، اور تمام انبیاء کا مقصد کیا تھا آنے کا کہ وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑے. کیونکہ ان آیات میں بھی کیا بتایا گیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. پہلے آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اگر تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کیونکہ پیغمبر تو سب کے لیے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. لیکن پھر سارے انسانوں میں سے جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کے لیے دین اپنی اپنی جگہ اہم ہو جاتا ہے. فمن، تو اب یہاں اکیلے اکیلے کی بات ہے، اور اتبع بھی سنگولر ہے. فمن اتبع، تو جس نے پیروی کی، یہ نہیں کہ میرا سارا خاندان پیروی کرتا رہے اور میں نہ کروں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. فمن اتبع، جس نے بھی پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، تو وہ بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ مصیبت میں پڑے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا. پھر بات آ جاتی انڈیویجولز پر، ایک ایک کو اپنا حساب دینا ہے، تنہا، اکیلے. اور پھر آگے بھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا، اس کی سزا کا آغاز دنیا میں ہی کر دوں گا. کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ گھٹن کا، ڈپریشن کا، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا. اور پھر یہ معیشت ضنکا صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی ہوگی. قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب قبر کے بارے میں سکھا اور سمجھا رہے تھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے بتایا کہ قبر پھر اتنی تنگ ہوگی کہ ایک پسلی دوسرے میں یوں گھس جائے گی. تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر ذکر یا اللہ کی یاد ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، دنیا کے سکون کے لیے بھی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کے لیے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں چین نہیں. مثلا آپ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، تب زبان کو مزہ آتا ہے. اگر آپ زبان پر اچھے کھانے کی بجائے سونے کی ڈلی رکھ دیں، ہیرے کا ٹکڑا رکھ دیں، کیا ہوگا؟ زبان کو مزہ نہیں آئے گا. ناک کا لطف کس میں ہے؟ ہماری قوت شامہ کا لطف کس میں ہے؟ اچھی خوشبو کے سونگنے میں. اگر آپ اس کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر رکھ دیں اور کہیں سونگو اس کو، تو اس کو تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس میں. اسی طرح اگر ہم اپنے دل میں اللہ کی یاد کی بجائے، اللہ کی محبت کی بجائے، اللہ کے ذکر کی بجائے سونے چاندی کی محبت ڈال لیں تو دل چین نہیں پائے گا. یہ دل کچھ اور مانگتا ہے اور ہم اس کو سونے چاندی اور دنیا کی دولت میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو دل کا لطف، دل کا سکون اور دل کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے لوگوں کو ذکر کی طرف متوجہ کیا، اور آج بھی دعوت دین دینے والوں کی، تعلیم دین کا کام کرنے والوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى. لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی حکم ہے میرا کہ تم کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. یعنی صرف مشورہ نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہوں تم کو. اور ذکر کرنے والا دراصل دنیا کے فتنوں، دنیا کے غموں، دنیا کی پریشانیوں سے ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ جاتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. کیونکہ جب تک بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جس کے پیچھے جلدی سے دشمن چڑھ دوڑے. یعنی اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو. ذرا تصور کریں کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے آپ کے اور پکڑنے لگا آپ کو. کون ہے دشمن؟ کھلا دشمن، سب جانتے ہیں. کیا وہ کبھی کبھی پیچھے لگتا ہے؟ ہر وقت لگا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم اس کا نشانہ بنے ہوئے لٹ رہے ہیں اس کے ہاتھوں. تو فرمایا کہ وہ شخص جس کے پیچھے دشمن چڑھ دوڑے اور وہ بھاگتے 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 جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کے اپنے آپ کو بچا لے. یعنی جیسے کوئی دشمن پیچھے آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جلدی سے کسی قلعے میں، کسی عمارت میں بند ہوتا ہے. تو عموماً آپ ذرا سوچیں، خدا نخواستہ کوئی گھر میں چور آ جائے تو آپ کیا کرنے کا سوچتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں نا اگر خدا نخواستہ یا چور آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ میں جلدی سے غسل خانے میں گھس جاؤں گی اور میں کنڈی لگا لوں گی، یا کمرہ دروازہ بند کر لوں گی، میں اندر نہیں آنے دوں گی. ایسے بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں نا اپنے بچاؤ کے طریقے. تو بالکل اسی طرح ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جو اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے قلعے میں چلا جائے اور اس کا دروازہ بند کر دے اور دشمن باہر ہی ناکام و نامراد لوٹ جائے. یعنی ذکر اس طرح انسان کو شیطان کی شر اور شیطان کی دشمنی اور اس کے وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے. اور ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جو دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار ہو سکتا ہے. یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک قلعہ ہے. لہذا کبھی بھی انسان اس سے غافل نہ ہونے پائے. ابن عباس کہتے ہیں شیطان ابن آدم کے دل پر چھاتی تان کے بیٹھا رہتا ہے، بالکل الرٹ. چھاتی تان کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل الرٹ. امیجن کریں کہ آپ کا دشمن آپ کے دل پر کیسے بیٹھا ہے؟ جیسے کوئی حاضر باش فوجی ہو. بس جب وہ بھول یا غفلت کا شکار ہوتا ہے یعنی دل، تو فوراً حملہ آور ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر انسان جب ذکر کرنے لگتا ہے تو وسوسے رخصت ہونے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی سے زیادہ انسان کے لیے کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دینے والی نہیں. اب یہاں میں ذکر عام معنوں میں لے رہی ہوں جس میں سب طرح کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رہے. یہاں ذکر کی کوئی ایک خاص مخصوص شکل نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی یاد. کیونکہ آخر میں بتاؤں گی آپ کو کہ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمام اعمال سے بہتر، خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، تمہارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور دشمنوں سے لڑ کر مرنے اور مارنے سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. گویا ذکر تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا عمل کیا ہے، اور تمہارے مالک کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ کیا چیز ہے، اور تمہارے رتبے کو سب سے زیادہ بڑھانے والا کیا عمل ہے؟ تمہارے لیے سونا چاندی دینے سے بھی زیادہ بہتر چیز کیا ہے، اور اس سے بھی بہتر کہ تم کل اپنے دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری مارے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرتے رہنا.
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں میں سب سے زیادہ اجر کس مجاہد کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر آدمی نے پوچھا کہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے، یعنی کس روزہ دار کا اجر باقی روزہ داروں سے زیادہ ہے؟ فرمایا اس شخص کا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یعنی روزہ رکھ کر ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس آدمی نے نماز اور زکوٰۃ اور حج اور صدقے کے بارے میں بھی سوال کیا، اور ہر بار آپ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذکر کرنے والے نیکی میں سب سے آگے بڑھ گئے، ذکر کرنے والے نیکی میں سب سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، واقعی بڑھ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں سب سے آگے بڑھ گئے؟ اس لیے کہ تمام عبادات کا اگر خلاصہ یا مقصد یا روح اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اور یہ ہر عبادت کے اندر ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، یعنی جس عبادت میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، پھر وہ عبادت بے روح عبادت ہے، بے معنی ہے، وہ تو پھر عبادت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔